بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج میں اپنے ناظرین اور سامعین کو ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں، میرے خیال میں آج تک شاید کہ یہ بات آپ نے اس طرح سے نہ سماعت کی ہو جس طرح میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات سننے کے بعد کوئی مومن، کوئی مسلمان ماہ مبارک رمضان سے بہترین استفادہ نہ کرے، کیونکہ جو بات کرنے چلا ہوں وہ بات ہی اتنی اہم ہے کہ ہر انسان کا دل کرے گا کہ وہ روزہ ضرور رکھے۔ اور وہ بات اسی آیہ کریمہ میں پروردگار نے ارشاد فرمائی ہے کہ جس میں حکم صیام کا تذکرہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اور ایسے ہی فرض کیے گئے جیسے گزشتہ لوگوں پر فرض تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ روزے، یہ صیام فرض کرنے کی جو غرض و غایت ہے وہ کیا ہے، بیان فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیہ کریمہ میں جو قابل غور نقطہ ہے وہ اس کا آغاز اور اس کا اختتام ہے، اور وہ کیا ہے؟ آغاز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان۔ کن پہ روزے فرض کیے گئے؟ صاحبان ایمان۔ آئیے پہلے ہم یہ جان لیں کہ صاحبان ایمان کون ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو روایت کرتے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں کیا کہ قالا لیست فی کتاب اللہ آیت یا ایھا الذین آمنو، کہ قرآن مجید کے اندر جب بھی تذکرہ ہوتا ہے صاحبان ایمان کا تو وہاں مراد حضرت علی علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے اور ماننے والے ہوتے ہیں۔ اب قرآن نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو اگر اس کا ترجمہ ہم یوں کر کے سمجھیں تو شاید زیادہ آسان ہو جائے کہ اے صاحبان ایمان یعنی اے علی والو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومنین سے مراد وہی ہیں کہ جن کے امیر کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ مومنین وہی ہیں کہ جن کے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام اور آخری امام سرکار امام زمان علیہ السلام ہے، اور یہ بات روایات سے، احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ مومنین، بلکہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے خطیب کا بھی یہ جملہ موجود ہے کہ کبھی کبھی غور کیا کرو، تفکر کیا کرو کہ جہاں ابراہیم، نوح، موسیٰ و عیسیٰ جیسے مومن ہوں گے، کبھی تو غور کرو کہ وہاں امیر المومنین کون ہوگا۔ تو صاحبان ایمان یعنی علی والے، اور علی والوں کے امیر کو حضرت علی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، یعنی اے علی والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور جیسا کہ پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے، غرض و غایت دونوں کی بیان قرآن نے فرمائی، کہا لعلکم تتقون، کہ اے صاحبان ایمان، اے علی والو، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ شاید تم متقی بن جاؤ، صاحب تقوی ہو جاؤ۔ تو اس پوری آیت کے اندر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، آغاز میں بھی جو خطاب ہے وہ علی والوں سے ہے، اور آخر پہ بھی نتیجہ علی والوں کے ساتھ مربوط ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب آپ اور میں روزہ رکھیں گے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے صاحب ایمان اور علی مولا ہمارے امیر المومنین ہوں گے، اور ایسے جب روزہ رکھ لیا جو نتیجہ حاصل ہوا وہ ہے تقوی، اور جب ہم متقی بن جائیں گے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کائنات میں وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہیں امام المتقین کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کا تعلق، جو اس کا مفہوم ہے، اس کا جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خطاب علی والوں سے ہے، جو مولا علی کو اپنا مولا جانتا ہے، جو مولا علی کو امام المتقین جانتا ہے،
اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ ضرور رکھے، کیونکہ علی والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔